بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے؟ لو کان العقل رجلا لکان الحسن۔ اگر عقل کسی شکل بشر میں آ جائے، اگر خدا ساری انسانیت کی عقل کو شکل بشر دے تو حسن بنیں گے۔ اب سمجھیے، حسن کے نور کو بکھیر دیں تو لوگ صاحب عقل بنتے ہیں، اور اگر تمام کائنات کی عقل کو جمع کر دیں تو حسن بنتے ہیں۔ اس کے بعد بھی زمانہ کہتا ہے حسن کو کچھ آتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے بڑا جملہ اللہ اکبر، بہت غور کیجئے گا، اس سے بڑا جملہ عقل مجسم ہے حسن۔ جس کو مسئلہ عقل کا، اور یاد رکھیے آپ کی خدمت میں جملہ عقل کا بیان کر رہا ہوں، عقل کا ہی تو مسئلہ ہے۔ بات کرتے کرتے اچانک کچھ باتیں یاد رہ جاتی، کچھ بھول جاتے۔ یہ سوال حضرت خضر علیہ السلام نے کیا مسجد حرام میں، جبکہ مولا کائنات کے ساتھ مولا حسن بھی، مولا حسین بھی، اور آپ کے چاہنے والے اصحاب بھی۔ ایسے میں جناب خضر علیہ السلام ایک عام لباس بشر میں آئے، آ کے سلام کیا سب کو۔ سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں مجھے مسئلہ معلوم کرنا۔ مسئلہ معلوم کرنے میں آپ نے جو ایک مسئلہ دریافت کیا، مولا فرماتے ہیں مولا کائنات اپنی حیات طیبہ، حیات ظاہر میں سائلوں کو پلٹاتے تھے امام حسن کی طرف۔ یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں اگر محمد کا در تو حسن میرا در ہے، میں اگر رسول کا دروازہ ہوں تو حسن میرا دروازہ علم ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی کو آپ نے اختیار دیا تو اس نے دیکھا کہ چھوٹا کون سا ہے اور بڑا کون سا ہے، تو اس نے دیکھا کہ 9 مہینے سال کا فرق ہے، تو حسین کو چھوٹا سمجھا، حسن کو بڑا سمجھا، تو حسن کے پاس آ گیا۔ تو مسجد حرام میں حضرت خضر علیہ السلام کی آمد، اور ایک سوال کیا تھا؟ وہ 3 سوالوں میں ایک سوال پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی فارسی زبان سے آشنا ہو اور امام حسن کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا چاہے، بہت عمدہ کتاب ہے فارسی میں، دانش نام ہے امام حسن کے نام سے، دانش نام ہے امام حسن۔ اور یہ کتاب آن لائن بہت آسانی سے بغیر کسی چارجز کے آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر سکتے۔ پورے حروف تہجی کے اعتبار سے امام حسن کی شخصیت کو جمع کیا گیا۔ جتنے حروف تہجی ہیں ان میں سے ہر ایک حرف کے ساتھ جتنے واقعات ہیں امام حسن مجتبیٰ کے، سب جمع کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے ہاں تو بیان ہی نہیں ہوتے، سوائے اس کے کہ شہادت کیسے ہوئی بس۔ تو اللہ کے رسول کے کلمات اپنے مقام پر، سوال حضرت خضر کا اپنے مقام پر، اور مولا کائنات نے موڑ دیا حضرت خضر کو، ان سے پوچھئے۔ امام حسن کے پاس آ گئے، آپ بتائیے، کیا بتائیے کہ انسان پر نسیان کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ بات کرتے کرتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بات کرتے کرتے کہتے ہیں ارے وہ کیا نام تھا ان کا، وہ جو ملے تھے کربلا میں، کیا نام تھا؟ آپ سامنے والے سے سوال کر رہے ہیں، اگر دونوں اس وقت ساتھ ملے تھے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پورا واقعہ تو پڑھ دیا، نام بھول گئے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔
یا نام یاد واقعہ بھول گئے، کچھ یاد کچھ بھول گئے. سوال کیا جناب خضر نے کہ بتائیے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا اگر درود آل محمد پڑھ کر بات شروع کریں تو درود آل محمد کی برکت سے خدا قلب کو نورانی کر دیتا ہے، اور جب قلب نورانی ہو جائے تو پھر یادداشت قوی ہو جاتی ہے. بہترین نسخہ ہے یادداشت کو مضبوط بنانے کا کہ جب بھی کبھی کہیں بات کرنے کا موقع ہو تو غور کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، کوئی عیب نہیں ہے. سامنے والا آپ کو جو چاہے سمجھے، زور سے نہ پڑھیے. اگر باہر والے سن رہے ہیں ہو سکتا ہے بولے مسلمان کہیں اللہ اکبر صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ڈر لگتا. آپ یہاں تو پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو سے پڑھ سکتے ہیں، مشکل نہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ کے بعد پڑھیں درود آل محمد. پھر اگر زیادہ بھولنے کا مسئلہ ہو تو اپنی پیشانی پر اپنے سیدھے ہاتھ کو رکھیں اور خدا سے کہیں درود پڑھنے کے بعد خدایا جو شیطان نے بھلا دیا یاد دلا دے. کیا مطلب؟ بھول شیطان کی طرف سے ہے، نسیان شیطان کی طرف سے، حافظہ خدا کی طرف سے. یاد رکھنا نبی 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 یہ خدا ہیں، تو نسیان سے منسوب نہ کر دینا. اللہ اکبر. آیت تو کہہ رہی ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم تمہیں ایسا پڑھائیں گے محمد کبھی نہیں بھولو گے. مسلمان کہتا ہے بھول جاتے تھے. یہ کیوں ایسا کیا گیا؟ اگر آپ صلح حسن نامی کتاب پڑھیں گے شیخ راضی آل یاسین کی، اس کا مقدمہ خاص پڑھیے گا جس میں حاشیے کے اعتبار سے بہت تفصیل سے بات کی گئی ہے، تو شاید یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ پیغمبر کے ساتھ ایسا مسئلہ کیوں منسوب کیا گیا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. علاج آ گیا. لو کان العقل رجلا لکان الحسن.